اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 18، آیت نمبر 148 اینڈ 148 ٹو 152۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مسٹیک ہے تو انشاءاللہ وہ ہم کریکشن کر دیں گے 1 ٹو 152۔ بسم اللہ الرحمن، اور یہ رکو نمبر 18 ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سورہ بقرہ میں 40 رکو ہیں، انشاءاللہ آج ہمارا 18 رکو ہے، 18واں رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کورونیشن سیریمنی ہو رہی ہے، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے، ایک تاج پوشی ہو رہی ہے، پچھلی امت سے امامت لے کے دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امامت کا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور امت وسط کہا جا رہا ہے اس امت کو۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو تحویل قبلہ ہے، کعبہ جو تبدیل ہونے والا، جو چینجنگ آف قبلہ، اس کے اوپر لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رکوعات پر مشتمل ان تمام آیتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے، یعنی یہ رکوع نمبر، یہ جز نمبر 2 یعنی رکوع ہے، لیکن یہ سورہ کا 18واں رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کریں گے ہم پہلے یہ جو رکوع ہے اس کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیں گے، پھر ایکسپلینیشن ہم بعد میں کریں گے۔ بسم اللہ، تو آپ لوگ تھوڑا دھیان دیجئے گا کہ ورڈ ٹو ورڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، و اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن و اور، لی کلی، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی مطلب لیے، کلی ہر ایک، ایوری۔ ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، دیکھیں ابھی پہلے آیا تھا ورڈ وجہن، واؤ کے اوپر فتحہ تھا، وجہن، وجہن کا مطلب ہوتا ہے فیس، چہرہ، اور وجہن کا مطلب ہوتا ہے سمت، ڈائریکشن۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں، واؤ کے اوپر فتحہ آ جائے گا تو یعنی فیس، چہرہ، اور واؤ کے نیچے کسرہ ہے تو وجہن آئے گا تو وہ سمت کی بات ہوگی، ڈائریکشن۔ ڈائریکشن کی طرف بھی انسان فیس کو ہی رکھتا ہے نا، اسی لیے دونوں کا روٹ جو ہے واو جیم ہا ہے۔ ٹھیک ہے، واو جیم ہا، کیونکہ انسان جس ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے اسی کا فیس اس طرف ہی ہوتا ہے نا، اس شخص کا جو رخ ہوتا ہے اسی طرف ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، ہوا وہ، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے، ہوا مطلب وہ، مولیہا، مولی، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا، ولا ولا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن، مڑ جانا۔ ٹھیک ہے، ٹرن ہونا، مولیہا وہ پھر جاتا ہے، ہاں اس کی طرف یعنی وجہتن، اس سمت کی طرف۔ یہ جو ہا کی ضمیر ہے، ہا مطلب اس کی، اور اس کی یعنی وجہتن کی طرف، اس سمت کی طرف۔ یہ کیونکہ فیمنن ہے وجہتن، یہ گولتا سے پتا چل رہا ہے یہ فیمنن ورڈ ہے، اسی لیے ہم نے ہا کا استعمال کیا۔ اگر یہ میسکولن ورڈ ہوتا تو ہو کا استعمال کرتے۔ ہاں اس کی طرف، اس سمت کی طرف مڑ جاتا ہے، اور ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف مڑتا ہے، اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر واو الف، تم سب، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو الف جب بھی آئے گا تو ہم نے جمع کا ترجمہ کرنا ہے، پلورل۔ ٹھیک ہے، فا کنجنکشن ہے، اور عطف ہے، فا یعنی پھر، سو، استبقو، سین با قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، سین با قاف، سبقت لے جانا، سبقت لے جانا یعنی ٹو کمپیٹ، یعنی کمپٹیشن میں آگے بڑھ جانا، ریس لگانا اور اس میں آگے نکل جانا۔ فاستبقوا، پھر، واو الف تم سب، سبقہ سبقت لے جاؤ، کمپیٹ کرو اور ریس میں آگے نکل جاؤ۔ کس ریس میں؟ الخیرات۔ اچھا، یہاں پر جو ہے سین با قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا جو ہے ایڈیشنل لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈیشنل لیٹر ہے، اس کا روٹ ورڈ سین با تا ہے۔ تو بہت سارے روٹ ورڈز ایسے ہوں گے، بہت سارے پاسٹ ٹینس ایسے ہوں گے جس کے اندر ایڈیشنل لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس کا روٹ ورڈ اتنا ہی ہوگا، 3 لیٹرز کا ہوگا، اور یہ تا جو ہے اس کے اندر مزید ہے۔ ٹھیک ہے، پھر، اور یہ یہاں پر حکم ہے، کمانڈ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب
کیا کرو، دوڑ لگاؤ تم، سوری تم سب ریس لگاؤ، تم سب سبقت لے جاؤ، الخیرات، خیر کی جمع ہے خیرات، خ یا را اس کا روٹ ورڈ ہے خیر، خیر مطلب نیکی، خیرات یعنی نیکیوں، پلورل ہے، آتون اور آتین اینڈ میں آتا ہے نا کسی بھی ورڈ کے تو وہ پلورل ہوتا ہے، فیمینن پلورل، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اینا جہاں، ماں کہیں، جہاں کہیں، اینا ماں ایک ہی ورڈ ہے، ویر ایور، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی، اینا ماں تکونو، تا تم، واو الف سب، یہ جو یا ہے تا ہے، یہ یتان کا تا ہے، تا مطلب تم، واو الف پلورل کے لیے ہو گیا جمع تم سب، اور کاف واو نون کونو، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون، کاف واو نون روٹ ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ہونا، ٹو بی، اور تم سب ہو جاؤ، اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم سب ہو، یاتی بکم اللہ، یاتی لے آئے گا، دیکھیں اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یاتی بی، اس کے آگے بی لگ جائے گا نا تو اس کا ترجمہ ہوگا لے آنا، ایک تو ہے کہ آنا ٹو کم اینڈ ون از ٹو برنگ، تو یہاں پر جو ہے لانے کے ترجمے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ کوئی خدا آ رہا ہے اور ایک ہے کہ کوئی چیز کو لا رہا ہے، تو کسی چیز کو لانے میں یاتی بی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یاتی بی لے آئے گا، ٹھیک ہے، اور صرف یاتی ہوگا تو آنا، یاد رکھیں، یاتی ہوگا تو آنا، اور یاتی بی آ جائے گا تو لانا، اس طرح سے بی لگنے سے اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا، یاتی بھی لانا، یاتی آنا، تم سب ہو، اور ہم نے آپ کو بتایا کاف واو نون جو ہے اس کا ترجمہ کبھی ہونے میں ہوتا ہے، کبھی تھے میں ہوتا ہے، کبھی ہے میں ہوتا ہے، یہاں پر ہونے کا ترجمہ ہے، اینما جہاں کہیں، جہاں کہیں بھی، تکونو تا تم، واو الف سب، کونو ہو، یاتی بھی لے آئے گا، کم تم سب کو، اللہ اللہ، جمیعن سب کے سب کو، جیم میم عین روٹ ورڈ ہے، جیم میم عین جمع کر کے، یعنی all together، تم سب کو لے آئے گا جمع کر کے، جہاں کہیں بھی تم سب ہو لے آئے گا تم کو اللہ، جمیعن سارے کے سارے کو، ان اللہ، انا بے شک، ایمفیسس ہے یہاں پر، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آئے گا، انا بے شک اللہ، اللہ، علی کلی شیء قدیر، علی پر، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے علی یعنی اون، اپون، اوپر، پر، کلی، ہر، ایوری، یہ آیا واپس سے دوبارہ سے ورڈ آ رہا ہے، لی کلی، کلی ورڈ آیا یہاں پر بھی، کلی کا مطلب ہوتا ہے ہر، ہر، شیئن چیز، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، شین یا حمزہ، قدیر، قاف دال را اس کا روٹ ورڈ ہے، قدیر فعیل پیٹرن پر ہے، قدیر مطلب قدرت رکھنے والا، فعیل پیٹرن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جسٹ اے مومنٹ آئی رائٹ دا ورڈ، فعیل، فعیل کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کنٹینیوٹی کو بتاتا ہے، کنٹینیوٹی اینڈ ایگزیجریشن، مطلب کہ تسلسل، کوئی چیز کنٹینیوس ہے، اور ایگزیجریشن یعنی کہ کوئی چیز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کنٹینیوس ہے، اللہ اللہ کا جو پار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مطلب جو قدرت ہے وہ قدرت کاملہ ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ سے تھی ہے اور رہے گی، اسی لیے یہ فعیل پیٹرن پر ہے، قدیر، ٹھیک ہے، ہاں جی، اب دیکھیں، بے شک اللہ، ہر، کلی ہر، شیئن چیز، علا پر، تو کیونکہ یہ کیا ہے، حرف جر ہے، تو حرف جر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مطلب اردو میں کہ پہلے آپ آگے کے لفظ کو پڑھ لیں، آگے کے اسم کو پڑھ لیں، پھر حرف جر کو پڑھیں، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، وہ اسی ڈائریکشن کی طرف پھرتا ہے، پھر تم سب
سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، جہاں کہیں اینامہ جہاں کہیں تم سب ہو، یاتی بھی لے آئے گا تم کو اللہ اللہ جمیعن سب کے سب کو، انا بے شک اللہ کلی شیئن ہر چیز علا پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مڑتا ہے اسی کی طرف، وہ پھر جاتا ہے اسی کی طرف، پھر تم سب دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں تم سب ہو، لے آئے گا تم کو اللہ سارے کے ساروں کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 149 ایکسپلینیشن ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے دوبارہ ریپیٹ کر کے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور من سے، from، یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو اور من سے، اور سے حیثو جہاں، ویر ایور، ٹھیک ہے، اور جہاں سے، کیونکہ من کیا ہے حرف جر ہے اس لیے آگے کا ورڈ پہلے پڑھیں گے، اور جہاں سے خرجتا، خرجا نکلنا، ٹو ایگزٹ، خرجا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور تا آ گیا، تا کا مطلب ہوگا تم، ریپیٹ کرتے ہیں، تا چار طریقے کے ہیں، تا ساکن، تا کے اوپر فتحہ، تا کے نیچے کسرہ، تا کے اوپر ضمہ پیش۔ تو تا اگر سکون والا ہوگا یعنی ساکن ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، سوری جزم ہے، اگر تا کے اوپر جزم ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ۔ تا کے اوپر فتحہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا تم یا آپ، تا کے نیچے کسرہ ہے تی، تم، یہ بھی آپ کا ہی ترجمہ ہوگا، تو کا مطلب ہوگا میں، آئے، میں، لیکن یہ تا ہے میل اور یہ والا تا ہے فیمیل، تو خرجتا آ رہا ہے، تو تا کا مطلب ہے تم، اور یہ میل کی بات ہو رہی ہے، خرجتی ہوتا تو آپ ایک عورت نکلو، خرجتا آپ ایک مرد نکلو، خرجتو میں نکلا، خرجت وہ نکلی، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، خرجتا جہاں سے آپ نکلیں، اور اور من حیثو جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، خرجتا آپ نکلے، آپ ایک مرد نکلے، خرجتی آپ ایک عورت نکلے، خرجتو میں نکلا یا میں نکلی، خرجت وہ نکلی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے تا کے سے چینج، جیسے انعمت علیہم میں نے انعام کیا ان پر، ٹھیک ہے، ویسے ہی خرجتا، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی پھر، دین سو کنجنکشن ہے، پھر، ولی واو لام، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ولی یہاں پر کمانڈ ہے، حکم امر ہے، ولی پھیر لو، ٹھیک ہے، ٹرن ہو جاؤ، پھیر لو، وجہ کا، وجہ، اب دیکھیں ابھی پچھلی آیت میں آیا وجہن، وجہتن، وجہتن سمت، واو کے نیچے کسرہ تھا، وجہتن یعنی سمت، اور وجہن یعنی کہ چہرہ، فیس، اور دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، واو جیم ہاں، بیکاز بوتھ آر ریلیٹڈ ٹو ڈائریکشن، ٹھیک ہے، رخ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نکلیں تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، و جیم ہاں وجہن، وجہن یعنی چہرہ کا آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، شطرہ ڈائریکشن میں، سمت میں، ٹھیک ہے، شطرہ بھی سمت ہے اور وجہتن بھی ایک سمت ہے، ٹھیک ہے، شطرہ چہرے کو، سوری وجہ کا آپ کے چہرے کو، شطرہ سمت میں یعنی ڈائریکشن میں، اس کا شین طورہ ہی روٹ ورڈ ہے، المسجد الحرام حرمت والی مسجد کی طرف، حرمت والی مسجد کی سمت میں، حرمت والی مسجد یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہا جا رہا ہے، المسجد الحرام حرمت والی مسجد کے سمت میں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور انا بے شک، وہ، الحق للحق اور انا بے شک وہ، لام تاکید ہے،
ایمفیٹک لام ہے، لام یعنی بے شک، انڈیڈ یعنی البتہ کے ترجمے میں آ جائے گا البتہ، الحق، ہا قاف کاف روٹ ورڈ ہے، الحق بے شک وہ حق ہے، اور بے شک وہ البتہ حق ہے، من ربی کا، من لا، لا البتہ، لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام، لا یعنی بے شک، الحق حق ہے، من ربی کا، من حرف جر پریپوزیشن من یعنی سے، رب یعنی رب، را با با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کا یعنی آپ کے رب سے یعنی آپ کے رب کی طرف سے، اور بے شک وہ تو البتہ حق ہے آپ کے رب سے یا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ و اور حرف عطف کنجنکشن، اور ماں نہیں، اللہ کے ساتھ ماں آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں میں ہوگا، ماں کے دونوں ترجمے اور بھی ہیں، کیا بھی ہے ترجمہ ماں کا، جو بھی ہے، کیا، جو اور نہیں، تین ترجمے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے ساتھ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی کام کرنے والا، فیل کرنے والا، غافل یعنی غفلت کرنے والا، ٹھیک ہے، ان اویئر، اگنورینٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر غ ف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، غین ف لام، غفلت، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل غفلت کرنے والا، عما یعملون، عما دو لفظوں سے مل کے بن گیا، ان پلس ما، ان یعنی سے اور ما یعنی جو، تو سے جو یعنی اس سے جو، about what اس سے جو، تعملون، تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تم، واو نون اونا آ گیا، اونا یعنی پلورل سب، تم سب، عین میم لام عمل کرتے ہو، تم سب جو عمل کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں، مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ تو البتہ حق ہے آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں، اور بے شک وہ البتہ یعنی بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، واپس سے سیم ورڈز آ رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، پوری آدھی آیت سیم ہے، و اور حرف عطف، و اور، من حرف جر ہے، پریپوزیشن من یعنی سے، حیثو جہاں، جہاں سے، اور جہاں سے، خرجتا، خرجا روٹ ورڈ ہے، خرجا، خرجا مطلب نکلنا، تا یعنی آپ نکلے، فولی ف پھر، ولی پھیر لیں، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ولی پھر پھیر لیں، کمانڈ ہے، حکم ہے، وجہ کا اپنے چہرے کو، کا آپ کے، یہ کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل کا یعنی آپ کا، وجہن چہرہ، آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، شطرا سمت میں، المسجد سین جا، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، المسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد، مسجد کا ترجمہ مسجد ہی کریں گے، الحرام حرمت والی، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں آپ کے چہرے کو مسجد حرام کی طرف سمت میں، اور و اور حرف عطف ہے،
कंजंक्शन हाइसु जहां, और जहां मा कुंतुम, हाइसुमा। अच्छा, अब जैसे अभी आया था ऐनामा, वैसे ही हाइसुमा, जहां कहीं। हाइसुमा जहां कहीं, एक एक ही वर्ड है ये, ठीक है। हाइसुमा जहां कहीं, कुंतुम, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, और तुम यानी तुम हो। फवल्लू, ये सिंगुलर आ गया, फवल्ली तुम फेर लो, फवल्लू तुम सब फेर लो। वाव अलिफ आ गया प्लूरल, सब। फ फिर, वाव लाम या वल्ली का मतलब होगा फेरना, फिर तुम सब फेर लो। वुजूहकुम, वजहुन का प्लूरल आ गया वुजूहुन, वजहुन एक चेहरा, वुजूहुन बहुत सारे चेहरे। वाव जीम हा रूट वर्ड है इसका, और कुम या अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, कुम यानी तुम सबके चेहरों को। और शतरहू, शतरा, शतरा यानी सिमत में, डायरेक्शन में, हु उसी के डायरेक्शन में तुम सब फेर लो अपने चेहरे को। और जहां कहीं, हैसुमा जहां कहीं, कुन तुम हो, फवल्लू फिर तुम सब फेर लो, वुजूहकुम तुम्हारे चेहरों को, शतरहू उसकी तरफ, उसकी जानिब, उसकी सिमत में। ली अल्लाह यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ली अल्लाह, ली लिए, अन के, ला नहीं, तीन लफ्जों से मिलकर बनाए, ओके। ली अल्लाह, तो वो मिला के ली अल्लाह एक बन गया, ठीक है। ये अरबी जबान की वसअत है कि हमें दिखाई दे रहा होता है कुछ और, लेकिन वो उसके अंदर कितनी गहराई होती है, और ये सारी चीजें हमें ग्रामर पढ़ने से समझ आती हैं, ठीक है। इसीलिए अरबी ग्रामर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ली अल्लाह, ली लिए, अन के, ला नहीं, इसलिए के नहीं, ठीक है। ली लिए, अन के, ला नहीं, इसलिए के नहीं। यकूनु, यकूनु, काफ वाव नून, कूनू होना, टू बी, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, इसलिए के ना हो। लिन्नासी, लिन्नासी ला लिए हरफे जर है, अन्नास हमजा नून सीन रूट वर्ड है इसका, अन्नास यानी लोग, इंसान, पीपल, ठीक है, लोगों के लिए। अलैकुम, अला हरफे जर है, प्रपोजिशन अला मतलब पर, कुम तुम पर, हुज्जतुन कोई हुज्जत, कोई दलील, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट। ह जीम जीम इसका रूट वर्ड है, ह जीम जीम, हुज्जत। इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, इस्तिस्ना है, हरफे इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन के लिए ये पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, इल्ला एक्सेप्ट, मगर, अल्लजीना, अल्लजीना वो लोग जो, इसमें मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अल्लजीना वो लोग जो, आमनु, सॉरी, ज़लमु, सॉरी आई एम सो सॉरी, ज़लमु, जोए लाम मीम इसका रूट वर्ड है, वाव अलिफ यानी वो सब, प्लूरल है, ज़लमु उन सब ने जुल्म किया, सिवाय उन लोगों ने जिन सब ने जुल्म किया, मिन हुम, मिन हरफे जर मिन यानी से, हुम उन, उनमें से, सिवाय वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से। फला तख्शौहुम वख्शौनी, ये एक सेंटेंस है। फ फिर, ला नहीं, फिर नहीं, तख्शौहुम, ता यतान का ता है, ता का मतलब हो गया वो, ता का मतलब हो गया, देखिए एक मतलब और यतान बता देते हैं, या ता अलिफ नून यतान, या यानी वो, ता यानी तुम, अलिफ यानी मैं, और नून यानी हम, ठीक है। तो या यानी वो, ता यानी तुम, अलिफ यानी मैं, नून यानी हम। तो यहाँ पर आ रहा है तख्शौ, ता से आ रहा है, तो इसका मतलब है तुम का तर्जुमा होगा, ठीक है। ये फेले मुजारे यानी कि प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। फला तख्शौहुम, फ फिर, ला नहीं, तख्शौ, ता तुम। अब ये यहाँ पर चार वर्ड्स है ना, चारों चारों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ता तुम, फिर ख शीन या रूट वर्ड है इसका, ख शीन या, रूट वर्ड हमेशा जुदा करके लिखते हैं, ठीक है। ख शीन या, और वाव आ गया, और आ गया होम, तो चार वर्ड हो गए। तो इसका तर्जुमा कैसे होगा, ता तुम, वाव, ये वाव अलिफ है एक्चुअली में, ये ऊना और वाव अलिफ जो होता है ना, ये इसका शॉर्टकट है वाव। तुम सब, ता तुम, वाव सब, खश या खशियत इख्तियार करो यानी डरो, हम उनसे,
فلا پھر نہیں، فلا پھر نہیں، تم سب، تا تم واو الف سب، خشیا خشیت اختیار کرو یعنی ڈرو، ہم ان سب سے، پھر نہیں تم سب ڈرو ان سے، وخشونی و اور حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حکم ہے، فلا تخشوہم یہ حکم نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، دیکھو ان سے نہ ڈرنا، یہاں پر کہا جا رہا ہے وخشونی و اور، اخشونی خ شین یا روٹ ورڈ ہے اس کا، ہم الف نی اور تم سب، یہ یہاں پر بھی دیکھیں واو یعنی تم سب، خش یا خشیت اختیار کرو یعنی ڈرو، اور نی یعنی مجھ سے، اور تم سب مجھی سے خشیت اختیار کرو، مجھی سے ڈرو، و اور اخشو تم سب، واو یعنی تم سب، خش یا ڈرو نی مجھ سے، نی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی نی کا مطلب ہوتا ہے مجھ، ٹھیک ہے، مجھ سے، بٹ فیئر می، و اور خشیا ڈرو نی مجھ سے، ولی اتم نعمتی و اور لی لیے، اتما اتما الف جو ہے یہاں پر یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، ٹھیک ہے، یتان کا الف کا بھی ہم نے دیکھا ترجمہ میں، تما تا میم میم روٹ ورڈ ہے اس کا، تمام کر دینا یعنی پورا کر دینا، ٹو کمپلیٹ یعنی کمپلیٹ کر دینا، مکمل کر دینا، تمام کر دینا، اور اس لیے کہ میں تمام کر دوں، وہ اور لی لیے الف میں تمام کر دوں، مکمل کر دوں، نعمتی نعمت نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نعمہ نعمت فیورز، نعمت یا میری میری نعمت، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا، نی مطلب مجھے، یا مطلب میرا، میری نعمت مائی فیورز، علیکم علی حرف جر ہے، پریپوزیشن علی پر، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل کم تم سب پر، ولعلکم تہتدون و اور لعل شاید کے، تاکہ کم تم سب، یہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف آف نصب فار اسم ہے، ٹھیک ہے، لعل شاید کے کم تم سب تہتدون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون یعنی سب، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تاکہ تم سب ہدایت پا سکو، تاکہ تم سب ہدایت پالو، اور ومن حیثو اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پھر پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ سمت میں، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیثما اور جہاں سے، کن تم ہو، فول جہاں کہیں تم ہو، فولو پھر تم سب پھیر لو، وجوہکم تمہارے چہروں کو، شطرہ اس کی سمت میں، اس کی طرف، لی ان لا اس لیے کہ نہیں، یکونو رہے، للناسی لوگوں کو، علیکم تم پر، حجت کوئی آرگیومنٹ، کوئی حجت کوئی دلیل، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم تو نہیں تم سب ڈرو ان سے، وخشونی اور تم سب ڈرو مجھ سے، ولی اتم اور اس لیے کہ میں پوری کر دوں، تمام کر دوں میری نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو تم سب بھی تمہارے چہرے کو اس کی سمت میں، اور اس لیے کہ ہو جائے لوگوں کو تم پر حجت، اور اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کو تم پر کوئی حجت کوئی دلیل، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم سب ڈرو ان سے، اور تم سب ڈرو مجھ سے، اور اس لیے کہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں میری نعمت تم پر، اور تاکہ میں تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا کما جیسے کہ، لائک، کما اور کا دونوں ہم نے آپ کو بتایا، کا یعنی اور کما یعنی کیا ہوتا ہے، لائک جیسے کہ، ارسلنا رسلا روٹ ورڈ ہے اس کا، را سین لام، یہی روٹ ورڈ ہے رسول کا بھی، یہی ارسلنا کا بھی روٹ ورڈ ہے، را سین لام،
اور نہ کا مطلب ہوگا مجھے، سوری ہمیں، ہم نے، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. جس طرح سے بھیجا، نہ ہم نے. فی کم، فی حرف جر ہے، پرپوزیشن فی یعنی میں، کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل یعنی کہ تم سب، تم میں سے. جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے رسولن، ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، تم میں بھیجا تم ہی میں سے، تم میں تم سے. ٹھیک ہے، فی کم تم میں، منکم تم سے. جس طرح سے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتسلو، یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تلاوت کرتا ہے. واو الف واو وہ 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 تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تم پر. یہ جو الف ہے یہ ایکسٹرا الف ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو. یہ پلورل کا نہیں ہے، دس از ناٹ فار پلورل. who recites منکم تم میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں یعنی وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر. علی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، کم یعنی تم، تم پر. آیاتنا، آیاتنا ہماری آیتیں. آیات پلورل ہے، آیت کا حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا. اور نہ یعنی ہماری، ہماری آیتوں کو تم پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، و اور، ز کاف واو روٹ ورڈ ہے، زکو کا مطلب تزکیہ کرنا، پیور کرنا، پاک کرنا. اور یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، زکی تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، کم تم سب کو. وَيُعَلِّمُكُمْ، و اور، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے یعلم، یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، علمہ مطلب ٹو ٹیچ سکھانا. اور وہ سکھاتے ہیں کم تم کو، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل تم کو، الکتاب کتاب. الکتاب قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے اس لیے ال کے ساتھ آ رہا ہے، خاص کتاب یعنی قرآن کریم. والحکمت، ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے اس کا، کاف تا با روٹ ورڈ ہے کتاب کا، اور حکمت کا، اور حکمت سکھاتے ہیں، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے wisdom. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَيُعَلِّمُ، و اور، یو وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، علمہ ٹو ٹیچ وہ سکھاتے ہیں، عین لام میم روٹ ورڈ ہے، کم تمہیں اور وہ سکھاتے ہیں تم کو، ما جو، لم نہیں، جو نہیں، تکونو تا تم، واو الف سب، کونا ہو. اچھا دیکھیں، لم کے ساتھ جب بھی ماں آئے گا نا تو ماں کا ترجمہ جو میں جائے گا. لم آ گیا، ما لم، ما لم آئے گا تو لم کا ترجمہ چونکہ نہیں ہے تو ماں کا ترجمہ جو میں جائے گا، بیکاز نہیں 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 ہوگا نا، ایسی کوئی سینٹینس نہیں بنے گا نہیں نہیں، تو دو بار نہیں نہیں آئے گا. یہاں پر ماں کا ترجمہ جو میں چلا جائے گا لم کے ساتھ جب آتا ہے. نہیں جو نہیں، تکونو تا تم، واو الف سب، کونو تھے. اب دیکھیں یہاں پر کونو کا ترجمہ تھے میں جا رہا ہے، وہاں پر ہونے میں جا رہا تھا. تا تم، واو الف سب پلورل، اور کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے تم تھے، تعلمون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون پلورل کے لیے آ گیا، اونا، عین لام میم علم رکھتے تھے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تم سب علم رکھتے تھے یا جانتے تھے. جس طرح سے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر آیاتنا ہماری آیتوں کو، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ پاک کرتے ہیں تم کو، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو نہیں تم سب تھے، تعلمون تم سب علم رکھتے تھے، تم سب نہیں جانتے تھے. اور اسی طرح بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کو، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں تم کو، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو الکتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر، پس، سو، دین، حرف عطف کنجنکشن، پھر، اذکرو، واو الف آ گیا، پلورل ہو گیا، الف نہیں ہے یہاں پر، اٹیچ پروناؤن ہے یہ، سوری واو الف یعنی پلورل کے لیے، جمع کے لیے ہے، اور نی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، واو یعنی سب،
فا یعنی پھر، ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو، ذکافرا اس کا روٹ ورڈ ہے ریمبر می، نی یعنی مجھے، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، پھر تم سب ذکر کرو یا تم سب یاد کرو مجھے، اذکرکم، ذکافرا ذکر اس کا روٹ ورڈ ہے الف، میں، ذکرہ ذکر کروں گا، کم تم سب کا، تو یہاں پر جو ہے الف کا مطلب ہے یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، آئے، ذکرہ ذکر کروں گا، یاد کروں گا، کم تم سب کو، پھر تم سب یاد کرو مجھے، تم سب ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا، میں یاد کروں گا تمہیں، وشکرو لی، و اور، شکرا شکر، شین کا فرا اس کا روٹ ورڈ ہے واو الف، تم سب شکر کرو، لی میرے لیے، یا میرے لا لیے، لی حرف جر ہے، میرے لیے یعنی میرا، ولا تکفرون، و اور حرف عطف، وا یعنی اور، لا نہیں، تکفرون تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا پلورل ہو گیا یعنی کہ سب، تم سب کا فرا کفران نعمت کرو، ناشکری نہ کرو، پھر تم سب ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا، اور تم سب شکر کرو میرے لیے یا میرا، اور نہیں تم سب کفر کرو، کفران نعمت کرو، ناشکری کرو، اور پھر تم سب ذکر کرو میرا، اور میں ذکر کروں گا تمہارا، اور تم سب شکر کرو میرے لیے، اور نہیں تم سب ناشکری کرو، نافرمانی، سوری، تم سب شکرانے، کفران نعمت نہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع سے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ ریوائز کر کے وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے، پھر تم سب سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم سب ہو لے آئے گا تم کو اللہ، سارے کے ساروں کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، تو ہر انسان کا، ہر مذہب کا ایک قبلہ ہے، ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اپنا ڈائریکشن کرتا ہے، تو یہ ہو گئی ظاہری بات کہ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہوتا ہے، یہود کا کچھ اور ہے، نصارہ کا کچھ اور ہے، وہ بیت المقدس کے ویسٹ میں پڑھتے ہیں یہود، اور جو نصارہ ہیں وہ ایسٹ میں یعنی مشرق میں پڑھتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے اپنے اپنے قبلے ہیں، اپنی اپنی سمتیں ہیں، فاستبقوا الخیرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وداؤٹ اینی اسکپ کوئی سینٹینس کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ رہی ظاہری بات کہ تم اپنے اسپیسز کو، اپنے چہروں کو ایک جانب موڑتے ہو، یہ تو ظاہری وہ ہے نا اس کا پہلو عبادت کا، اصل پہلو کیا ہے، جو تمہارے باطن ہے، اور باطنی پہلو کیا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یہ نہیں کہ تم اس کے ٹو میں پڑے ہو کہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ ایسا، اس نے سجدہ کر لیا ایسے، اس نے وہ کر لیا، تو وہ ظاہری پہلو ہے، باطنی پہلو کے اوپر تم بالکل دھیان نہیں دیتے اور ظاہر کے پیچھے پڑے رہتے ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ اب دیکھیں یہ جو فستبقوا اللہ نے حکم دیا، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کمپیٹ کرتا ہے، لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہوئی ہے، نیچرل ہے، نیچرل بٹ obvious کہ یہ ہونا ہی ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے رہوں، کسی بھی معاملے میں، کوئی چاہتا ہے کہ میں مال و دولت میں دوسروں سے آگے رہوں، کوئی چاہتا ہے علم میں آگے رہوں، کوئی چاہتا ہے اسٹیٹس میں آگے رہوں، کوئی چاہتا ہے کہ میرے کوئی اور چیز میں آگے بڑھ جاؤں، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں، تو ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور یہ فطرت کا معاملہ ہے، یہ فطرت میں رکھی ہوئی چیز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب کہ یہ فطری چیز ہے کہ تم بڑھنا چاہو گے دوسروں سے آگے، تو کیوں نہ اس میدان میں ریس لگائی جائے جہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور وہ کون سا میدان ہے، نیکیوں کا میدان، تو اس میں ریس لگاؤ اور دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم دیکھ رہے ہو کسی کو نیکی کرتے ہوئے، تو تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے بہتر اور میں اس سے زیادہ نیکی کروں، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہم دوسروں کو کسی اور چیز میں معاملے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو، اور اس کا گھر ایک بیڈ روم کا، ہمیں 2 BHK چاہیے، اس کے پاس اتنے کپڑے، میرے پاس اور زیادہ ہونے چاہیے، تو یعنی ہم ان چیزوں میں جو
دنیاوی جو کہ ناپائیدار سی چیزیں ہیں، جو کہ عارضی چیزیں، ہم اس کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سبقت لے جانا ہے، کہیں ریس میں آگے نکلنا بھی ہے تو اس فیلڈ میں آ جاؤ، نیکیوں کی فیلڈ میں۔ یہاں پر بہت کم لوگ دوڑ لگاتے ہیں تو چانسز ہے کہ تم فرسٹ بھی آ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اور یہی اصل باطن ہے، یہی اصل خشوع اور خضوع کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا جو آ، اندرون ہے، یعنی وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا ہو، یعنی دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اس کو گامزن کرنے والا ہو۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، تو دیکھیں ہم نے بھی اپنے لیے اپنی اپنی سمتیں، ایک مذہب کے تعلق سے بھی لے لیں، کامن دنیاوی تعلق سے بھی لے لیں، پھر انسان جس کو بھی اپنی سمت بناتا ہے، ساری جہد، سارے تگدو اسی کی طرف ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک بچہ ہے جو کہ میڈیسن فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں لا کی کتابیں پڑھے گا، ڈیفینیٹلی اس کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ میڈیسن کا پڑھنا پڑے گا۔ وہ سارا وقت اپنا اسی پر خرچ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنا ایک گول، اس نے ایک اپنی سمت بنائی ہے کہ مجھے اس سمت میں، اس رخ میں جانا ہے۔ تو جو انسان جس چیز کو اپنا رخ بنا لیتا ہے، جس سمت میں وہ دوڑنا جس سمت کو اپنا گول بنا لیتا ہے، تو پھر ساری محنتیں اس کی اسی جانب ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نیکیوں کو اپنا سمت بناؤ اور اس کی طرف دوڑو، اور اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، اور تم جہاں کہیں پر بھی ہو، اللہ سب کے سب کو جمع کر کے اپنے پاس لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بالآخر سارے کے سارے تم جمع تو اللہ ہی کی جانب کیے جاؤ گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا، کس طرف اپنی سمت کو بنایا، کیا کس طرف تم نے اپنی محنتیں، یا تو تم نے انویسٹ کر دی یا پھر ویسٹ کر دی، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا۔ کہ ایک جو چیز تھی جو تمہارے نہ دنیاوی اعتبار سے فائدے کی تھی، نہ آخرت کے اعتبار سے، تم نے اپنا سارا وقت اس پر ضائع کر دیا، یا پھر تم نے انویسٹ کر دیا ہوگا کہ اس سے منافع کما لیا اور آخرت کما لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نیکی میں اگر کسی فیلڈ میں دوڑ لگانا ہے تو وہ کس میں؟ ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے، کیونکہ فطرت ہے کہ انسان کے جذبات میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر جہاں سے بھی آپ نکلیں تو فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو موڑ لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب طرف، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام نوع انسانی کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو، اب آپ چاہے لندن میں ہو، آپ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے کسی اور شہر میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، چاہے آپ حرم میں ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے چہرہ اور رخ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ اب ہماری عبادتوں کا جو ڈائریکشن ہے اس کو چن لیا گیا، اب یہ تبدیل نہیں ہوگا، اب سارے لوگوں کو چاہے جہاں کہیں ہو کیا کرنا ہے؟ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کرنا ہے۔ بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، تو یہ چنا ہوا ہے، یہ البتہ یہ سچ ہے، سچا ہے، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ رب نے اس چیز کو اسپیسیفائی کر دیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب نے اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر لینا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیات سے واقف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ظاہر باطن تمام چیزوں سے کیا ہے؟ وہ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کچھ نہیں چھپا ہوا۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، چاہے آپ سفر میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ حضر میں ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر بھی ہو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دینا۔ بے شک وہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ جو ڈائریکشن فکس کیا ہے یہ آپ کے رب نے برحق فکس کر دیا، اس میں کسی بندے کی وہ نہیں ہے شامل، اللہ ہی نے چنا ہے آپ کے لیے اس ڈائریکشن کو، البتہ حق ہے یہ۔ آیت نمبر 150، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہاں
یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنگولر سیغے آ گئے ہیں، ایک کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر سارا پلورل آ گیا، اور جہاں کہیں پر بھی آپ کو یہ جہاں کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یہ نبی کے لیے بات آ گئی، اور یہ یہاں پر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر دیکھیں یہ تمام امت کے لیے بات آ گئی کہ جہاں کہیں بھی تم سب بھی ہو، یہ صرف ہم نبی کو نہیں ڈائریکشن بتا رہے ہیں، یہ ہم نے ساری امت کو ڈائریکشن بتا دیا کہ تم سب بھی جہاں کہیں پر بھی ہوگے تو تم نے بھی کیا کرنا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں کعبے میں حرم میں رہ رہے تھے، لیکن باقی سارے لوگوں کا کیا، تو اللہ نے ان کے لیے بھی اسپیسیفائی کر دیا کہ تم کو بھی یہی کرنا ہے، اور دیکھیں اللہ نے کتنی مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر دیا کہ اپنے چہرے کو، اپنے چہروں کو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو، اسی سمت کی طرف کر لو، تاکہ یہ بات تمہارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے کہ اب تمہارے لیے اس کو، قبلے کو، بیت اللہ کو پسند کر لیا گیا، اور اس کی طرف تمہارا رخ پھیر دیا گیا۔ اور جو دلیل مانگتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کو تم پر کوئی حجت، یعنی ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جو سفہاء تھے، بے وقوف جو باتیں کر رہے تھے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دلیل دے دی، یعنی کیا دلیل دے دی کہ ان کی تورات میں، انجیل میں یہ لکھا تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہتے تو یہ کیا کہتے کہ دیکھو ان کا تو کعبہ، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن یہ تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ باتیں جو نکلنے والی تھی ان کا منہ بند ہو جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کعبے کا ڈائریکشن جو تھا وہ فکس کر دیا، اسے چن لیا، تاکہ لوگوں کی حجت بھی کیا ہو جائے، تمام ہو جائے، لوگوں پر وہ دلیل پیش ہو جائے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ صدق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ کنفرم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے، کہ انہوں نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، تو وہ تو ان کو کتنی بھی دلیلیں دے دو، کتنی بھی حجتیں ان کے سامنے قائم کر دو، وہ کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو اب آپ لوگوں کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ معاملہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، آج کے دور کے مطابق بھی، ایکچولی ہر دور کے مطابق قرآن از ٹائم لیس، یہ کبھی بھی کسی دور کے لیے اسپیسیفک نہیں رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ ان کے ڈر کی وجہ سے تم کعبے کا منہ اس طرف اور اس طرف، مطلب اپنا رخ اس میں ڈر نہ پیدا کرو، لیکن یہ آپ کے بھی اس میں کہ ہم جو اپنی رسومات میں اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں، جو ہم نے اپنے کلچرز بنا لیے ہیں، سارا کچھ بنایا ہوا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اس دین پہ اس طریقے پہ چلتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو، اگر ہم نے حجاب کر لیا تو زمانے کے مطابق ہم کیسے چل پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ لوگوں کا خوف ہے۔ جن بندوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دین کے اوپر چلو تو پھر مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم جو ہیں دنیا والوں سے ڈر ڈر کے بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں انہی رسومات کو، وہ جو کہ بوجھ بن جاتی ہیں ہمارے اوپر، ہم انہی کو فالو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو منہ دکھانا ہے، ہم نے لوگ کیا کہیں گے اس کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سارے بوجھ ہلکے کر کے کیا کہتے ہیں، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
فلا تخشوہم، اور نہیں تم سب ان سے ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت تم پر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اگر ایک بندہ اپنے رب سے ڈرے گا اور قوم سے نہیں ڈرے گا، اپنے رسومات کا خوف اور خدشہ نہیں رکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں اس پر کیا کر دیں گے؟ تمام کر دیں گے۔ کیونکہ ایک بندہ جب رب سے ڈرتا ہے تو رب بھی اس کی نعمتوں کو، جو جس معاملے میں وہ ڈر رہا ہے، تو اللہ اس نعمت کو کیا کر دیں گے؟ اس کے لیے وسعت دے دیں گے، اس کو کشادہ کر دیں گے، اس میں برکت عطا کر دیں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اگر تم مجھ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو تم ہدایت بھی پا جاؤ گے، اور لوگوں کا ڈر رکھو گے، لوگوں کا خوف رکھو گے، تو کبھی ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ اور نہیں تم سب ان سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ اور اللہ نے بہترین نعمت ہم پر تمام کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، قرآن کریم اور سنہ کو، اسوا کو بھیج دے کر۔ نبی کا اسوا ہے ہمارے پاس، قرآن کریم ہے ہمارے پاس، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی مکمل کر دیا ہمارے لیے، اور اس لیے بھی مکمل کیا اس نعمت کو تاکہ ہم کیا آ جائیں؟ ہدایت اور رشد پر آ جائیں، مطلب ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلے تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو تو پھیر لو تم سب بھی اب تمہارے چہرے کو اسی کی طرف، اور اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کو تم پر کوئی حجت، کوئی مطلب کوئی پھر وہ دلیل نہ مانگے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہیں تم سب ڈرو ان سے اور تم سب ڈرو مجھ سے، اور اس لیے کہ میں تمام کر دوں میری نعمت تم پر، اور تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، گائیڈنس پالو۔ آیت نمبر 1 151، ہاں 151، آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اب دیکھیں یہ یاد کریں، یہ الفاظ ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 129 میں پڑھے تھے، اور کب پڑھے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر وہ ربنا تقبل منا، پھر بہت ساری انہوں نے دعا ایک ایک کر کے کی، تو اس میں ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ جو یہاں پر آ رہی ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے بھیج، ہماری نسلوں میں سے بھیج۔ دونوں نے کہا تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ہماری نسلوں میں سے ایک رسول ایسا بھیجنا جو کیا کرے؟ جو کتاب کی تلاوت کرے اور وہ کتاب اور حکمت سکھائے اور وہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تو یہ ان لوگوں نے دعا کی تھی، اور دیکھیں دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ اور آفٹر 3000 ایئرس لیٹر۔ تو یہاں پر دیکھیں 3000 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا لا رہی ہے؟ رنگ لا رہی ہے، اور کتنی خوبصورت طریقے سے اس نے دعا نے اثر دکھایا کہ اس میں کون رسول آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا۔ دعا کا جو اثر ہے وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھیں دعا جو ہے اس کو کبھی بھی وہ نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی فارم میں قبول ہوتی ہے۔ میں بھی ہمارے سامنے نہ قبول ہو، وہ ہماری نسلوں میں وہ چیز منتقل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کی ابھی آپ کو اشد ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی وہ جو دعا ہے وہ کہیں بعد میں آپ کی کوئی بلا کو ٹال دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کچھ نہ ملے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ملے۔ تو وہ دعا جو آپ کرتے ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا شکوہ اللہ سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کمپلینس کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آمنو بی، انہیں چاہیے کہ جب دعا کر رہے ہیں تو آمینو، پھر مجھ پر ایمان بھی رکھے نا، پھر مجھ پر یقین بھی تو کرے کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ناٹ نیسسری کہ اسی فارم میں کر دوں، لیکن ڈفرینٹ فارم میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقے سے یہ یہاں پر وہ ایک موٹیویشن ہے، ایک انکریجمنٹ ہے کہ دعا کو کبھی بھی ہم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ چیز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، اللہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ دعا اتنے ہزاروں سال بعد پوری ہو رہی ہے اور ہوتی ہے دعائیں قبول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھے توفیق بھی ملے گی یا نہیں دعا کرنے کی۔
یعنی دعا کی توفیق جب مل جائے گی تو وہ تو قبول ہونا لازمی ہے. اصل کیا ہے؟ اس چیز کا توفیق عطا ہو جانا کہ ہم دعا کریں، کیونکہ ہم بہت نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، دعا ذکر کر کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی دعائیں نہیں مانگتے. دیکھیں ہم دعا صرف پڑھ لیتے ہیں نا، مانگتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری باتیں پہنچتی ہیں، مطلب کیسی؟ جو ہماری غفلت میں ہوتی ہیں. دعائیں جسٹ ہم جو رٹی رٹائی جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا، وہ رٹ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر کے جیسے کوئی کسی سے مانگتا ہے، ایک سوالی جیسے در کو کھٹکھٹاتا ہے، ویسے نہیں ہم کرتے. تو اس اور پھر کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ذاکر کبھی غافل نہیں ہوتا. ایک ذکر کرنے والا جب ایک دعا مانگنے والا ہے، وہ غفلت میں دعا مانگے اور غافل دل کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک بندہ کا ذہن تو بندے کا کہیں اور پڑا ہوا ہے اور دعائیں منہ سے ادا کیے جا رہا ہے. تو جسٹ میکینیکل ورک سے کام نہیں بنتے. ٹھیک ہے. تو ایک تو پہلو اس چیز کا یہ رہا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہاں پر ایک ترتیب کو تھوڑا سا الٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہاں پر دعا کر رہے تھے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کہ آ، م، بھیج ہم میں ایک رسول جو کیا کرے؟ وہ تلاوت کرے. یتلو علیہم یتلو علیہم آیاتنا یتلو علیکم علیہم آیاتنا آیاتوں کا، تیری آیتوں کو کیا کرے؟ وہ ان پر پڑھے اور کیا کرے؟ وہ حکمت اور کتاب سکھائے. اور اینڈ میں آتا ہے تزکیہ کرے. سب سے اینڈ میں آیا ہے تزکیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ان کی دعا میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تزکیہ کو کتاب اور حکمت سے پہلے رکھا ہوا ہے. یہاں پر کہ اس کی بھی کیا حکمت ہے، اس کا بھی کیا وزڈم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ دیکھیں تلاوت کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ نے تزکیہ پہلے رکھا. یعنی پاک کرنا پہلے رکھا، کہ پیوریفائی کرنا. یعنی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس سے پہلے دلوں کا اخلاص ضروری ہے، دلوں کو پاک کرنا ضروری ہے. اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چاہے آپ جتنی حکمتیں جتنی کتابیں پڑھ لیں، وہ کبھی بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. وہ مزید کیا کر سکتی ہیں؟ ایک عالم اور ایک فاضل جو ہوگا اور اس کا اگر دل پاک نہیں ہے، اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا. جیسے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ تزکیہ نہیں ہوا ان کا، ان کے دلوں کی پاکی نہیں ہو، ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، ان کے دل میں پیوریفیکیشن نہیں ہے. تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو کتاب کے ذریعے سے اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو اخلاص دو، اپنی نیتوں کو سنسیئر کر لو. جب وہ سنسیئرٹی آ جائے گی، جب وہ اخلاص آ جائے گا، تو ہر کتاب اور ہر حکمت تمہیں فائدہ پہنچائے گی. اور جیسے کہ اب دیکھیں جو تھا دین الہی جس کو کہا جاتا ہے، اکبر کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ وہ پورا گڈمٹ کر کے اس نے پتہ نہیں کیا دین بنایا ہوا تھا. تو وہ دین اکبر نے نہیں بنایا تھا، اسی کے اندر وہ فیضی اور کر کے جو دو مولوی تھے بہت بڑے بڑے، انہوں نے ہی اس کو سجیشن دیا تھا، جس کے بنا پر اس نے یہ جو ہندو مسلم سارا مکس کر کے جو وہ کر دیا تھا، گڈ مڈ کر کے وہ جو بنایا تھا، تو وہ سارا ان دو مولویوں نے کرا. تو کیا معاملہ ہوا؟ وہاں پر اخلاص نہیں تھا، مطلب تزکیہ نہیں تھا. تو اسی لیے وہ جو علم تھا ان کا وہ وبال بن گیا، اس کے لیے بھی وبال بن گیا. اس کی کتنی نسلوں کو اس نے اس میں مبتلا رکھا، ان کے لیے بھی وبال بن گیا. تو یہ سارا کیا ہے؟ تزکیہ سب سے اہم چیز ہے. دلوں کو پاک کرنا، ہم کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے نیتوں کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے دیکھیں جب بخاری کے بک شروع ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اور یہ غریب حدیث ہے. غریب کا مطلب کیا؟ کہ وہ حدیث جس کا راوی صرف ایک ہی ہے، اونلی ون راوی، ایک ہی روایت کرنے والے، اور کسی نے یہ بات سنی ہی نہیں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. صرف ون سنگل نریٹر، ایک راوی نے وہ بات کہی، اور وہی سب سے اہم رہ گئی. اس کتاب کے بالکل اسنس بنا دیا گیا. اس کتاب کا کیا؟ ہر عمل کا اسنس ہے انما الاعمال بالنیات. تمہاری اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت کب پیوریفائی ہوتی ہے؟ جب دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، جب دل صاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم پہلے کتاب سے اپنے دلوں کو پاک کرو. اور دلوں میں کیا کون سی بیماری ہوتی؟ کیا کیسی بیماریاں ہوتی ہیں دلوں کی؟ بیماریاں حسد، غیبت، تکبر، اور اپنا جو مطلب
یہ ساری چیزیں جو دلوں کی بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں سے جب دل پاک ہو جائے گا، تب یہ شفاف اور صاف جو دل ہے، اس اس سے جو کتاب اور حکمت سیکھی جائے گی، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ فائدہ مند ہوگی، وہ ثمر عطا کرے گی، اور اس سے ہدایت حاصل ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ وہ زکیہم، وہ تزکیہ کرے تمہارا، اور وہ سکھائے تم کو کتاب اور حکمت۔ تلاوت کرنا از جسٹ ٹو ریسائٹ، اور اس کا میننگ سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو سیکھنا، مطلب پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس سے حکمت سیکھنا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ، باتوں کی تہ تک سمجھنا، یعنی کسی بات کی وجہ سمجھ لینا، کسی اگر کوئی کوئی پریشانی ہے تو کیوں ہے، کوئی خیر اللہ نے عطا کی ہے تو کیوں ہے، تو وہ جو وائی جو کوشچن ہوتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے۔ جو وائی اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی یہ اللہ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے، تو وہ اگر سمجھ آ جائے بندے کو، تو پھر وہ حکمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جسے حکمت عطا کر دیتے ہیں اسے بڑی خیر عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی بہترین اعلیٰ ترین حکمت عطا فرمائے، اور کتاب سکھائے اور حکمت، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، ان کی رسالت سے پہلے، ساری خرافات، ساری مطلب دنیا کی خرافاتیں وہاں پر چل رہی تھی عرب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد وہ تمام چیزیں جو وہ نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باذن اللہ سکھا دی۔ تو نبی، اور صرف یہ عرب کی بات نہیں، عجمیوں کو بھی، اور ساری دنیا میں نبی کا جو پھیلایا ہوا جو دین ہے ہم تک پہنچ گیا۔ تو یہ سارا کیا ہو گیا؟ انہوں نے علم اور حکمت اور وہ باتیں سکھا دی جو ہم نہیں جانتے تھے۔ جس طرح سے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، تم ہی میں سے وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کو، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو نہیں تم سب جانتے تھے۔ آیت نمبر 152، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور پھر تم سب میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو، میری کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا۔ اب وہ ذکر جو ہوگا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ نماز بہترین ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بہترین ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہر معاملے میں بہترین ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بندہ جب مجھے چھپ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو چھپ کے یاد کرتا ہوں، سیکریٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو بندہ محفلوں میں یاد کرتا ہے مجھے، مجلسوں میں یاد کرتا ہے مجھے، میں اس سے بہترین مجلسوں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجلسیں کس کی ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کی ہیں، ملائک اعلیٰ کی مجلسیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور فرشتوں میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے، سوچ کے کتنا وہ لگتا ہے نا۔ اگر ہم سوچیں، امیجن کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو فلاں بندی میرا ذکر کر رہی ہے، تو آج میں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور وہ ہم جیسے ادنا اور کم تر لوگوں کا کیا کرے؟ اپنے مقرب ترین فرشتوں میں ان کا ذکر کرے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی یہ میوچوالٹی ہے اس میں، کہ تم کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھ سے غفلت برتو گے تو میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، پھر میں بھی تمہارا ذکر نہیں کروں گا۔ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا، اور میں تو بہترین جگہوں پر یاد کرتا ہوں، اور تمہارا رب تمہیں یاد کرے۔ تو سوچے نا یہ کتنی مطلب خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا خالق ہے وہ ایک مخلوق کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو۔ اور شکر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے، اس چیز کا شکر کرے، سجدہ شکر کرے، اس بات پر زبانی کلام کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو ایک تو زبان سے شکر ہوتا ہے، ایک شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اصل شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو اس کی راہ میں لگا دینا، ٹھیک ہے، چاہے جو نعمت ہو۔ اور
اللہ सुब्हानहू तआला ने ये भी कहा है, लइन शकरतुम लअज़िदन्नकुम, और जितना तुम शुक्र करते जाओगे मैं उतनी तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा, मैं ज्यादा करता जाऊंगा। यानी कि बंदा अगर चाहता है कि उसकी कोई नेमत बढ़ना शुरू हो जाए, तो बस उसी पर उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दे। अगर बंदा चाहता है मेरे मालो दौलत में बरकत हो, तो बंदा क्या करे, उस मालो दौलत का शुक्र अदा करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, सखावत करे, लोगों को अता करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माल में बरकत अता करेंगे। इल्म में बंदा चाहता है कि उसका इल्म बढ़ा दिया जाए, तो क्या करे, उस इल्म का शुक्र अदा करे, उसको लोगों में तकसीम करे, उसको लोगों को सिखाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके इल्म में फरावानी अता कर देंगे। चाहे जिस चीज के अंदर वो शुक्र करना शुरू कर देगा, अल्लाह उसी चीज को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो ल इन शक वशकुरू ली, और शुक्र करो मेरी नेमतों का। और इससे पहली आयत में वो सबसे बड़ी नेमत हमें बता दी गई, रसूलन फीकुम व मिनकुम, तुम में से ही तुम्हारे लिए एक रसूल भेजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने वो रसूल भेजकर तुम पर एहसान किया है। और वाकई ऐसा एहसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अगर इसी एहसान के लिए बंदा सज्जा शुक्र में पड़ा रहे, तब भी वो एहसान का बदला नहीं चुका सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा, इस उम्मत का नबी बनाकर भेजा। वह और वशकुरूली, और मेरा शुक्र करो। तो इस बात पर भी हमें शुक्र करना चाहिए। एक तो नबी के उम्मती, सुभान अल्लाह, और वो भी मुसलमान घराने में पैदा हो गए ईमान लेकर साथ में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी किया करे कि जैसे ईमान पर पैदा किया है, वैसे उसने खात्मा, ईमान पर खात्मा भी नसीब अता फरमा। शुक्र अदा करो मेरा, वला तकफुरून, और मेरी कुफराने नेमतों का कुफरान ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे शुक्र का अपोजिट कुफ्र कहा है। जो शुक्र नहीं करता वो कुफ्र करता है। अल्लाहु अकबर। यानी जो शुक्र नहीं कर रहा है वो नाशुक्री करता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाशुक्री इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू कुफ्र। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों की नाशुक्री इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कुफ्र, बिकॉज अल्लाह हैज रिटन तकफुरून, तुम नाशुक्री को क्या लिखा, तुम कुफ्र ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का शुक्र जबान से भी करें, और उन नेमतों को अल्लाह ही की राह में खर्च करें। तो ये बेहतरीन शुक्र है, अमल के जरिए से। ठीक है, जबान के जरिए से भी कौली, और अमल के जरिए से भी हमने शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा 18 रुकू मुकम्मल हुआ। एक मरतबा हम रिवाइज करते हैं सारी आयतों को, देन विल बाइंड अप। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 148 टू 152, चैप्टर रुकू नंबर 18। आयत नंबर 148, वलिकुल्लि विजहतुन, और हर एक के, अब देखें हम पॉइंटर रख रहे हैं, आप गौर करें सारे लफ्जों पर कि सही जगह पर कौन सा लफ्ज आ रहा है। और हर एक के लिए एक सिमत है, वो फिरता है उसी की तरफ, वो टर्न होता है उसी की तरफ। फिर तुम सब सबकत ले जाओ, दौड़ लगाओ, आगे निकल जाओ नेकियों में। जहां कहीं, आइनामा जहां कहीं तुम सब हो, याती भी ले आएगा तुमको अल्लाह, सबके सबको जमा करके, जमीयन सबके सबको, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 149, और जहां से भी आप निकलें तो फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, और बेशक वो अलबत्ता हक है आपके रब की तरफ से, आपके रब से, आपके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम सब अमल करते हो। आयत नंबर 150, और जहां से आप निकले तो फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम के सिमत में, और जहां से भी, और जहां कहीं, हैसुमा जहां से भी, जहां कहीं तुम हो, तो तुम सब भी फेर लो तुम्हारे चेहरों को उसकी ही सिमत में, उसकी तरफ, इसलिए कि नहीं रहे, नहीं हो लोगों के लिए या लोगों को तुम पर कोई हुज्जत, कोई दलील बाकी ना रहे, सिवाय उन लोगों के जिन सब लोगों ने जुल्म किया उनमें से। फिर नहीं तुम सब डरो उनसे, और तुम सब डरो मुझसे, और
اس لیے کہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں میری نعمت تم پر، اور تاکہ تم سب تہتدون، تم سب ہدایت پالو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 151، جس طرح سے جیسے کہ بھیجا ہم نے، ابھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو ہدایت کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ سب سے پہلے تمہارے اندر رسول بھیج دیا۔ جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، تم میں سے وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کی، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں تم کو، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت، الکتاب قرآن کریم اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو نہیں تم سب تھے، تم سب جانتے تھے، تم سب علم نہیں رکھتے تھے۔ آیت 152، پھر تم سب ذکر کرو میرا، تم سب یاد کرو مجھے، پھر میں یاد کروں گا تم کو، اور تم سب شکر کرو میرے لیے میرا، اور نہیں تم سب کفر کرو، کفران نعمت کرو، ناشکری کرو۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا رکو نمبر 18 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ رکو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب پوری طرح سے وہ جو امت ہے پچھلی، اس کا خطاب بھی بن کر کے نئی امت کو خطاب کیا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بیچ کے 2 رکو ہیں جو کہ پچھلی امت کے جو تھے 16 رکو تھے، 2 رکو میں یہاں پر کیا ہو گیا؟ تاج پوشی ہو گئی، نئی امت کو امامت دے دی گئی، امت وسط بنا دیا گیا، نئی ذمہ داریاں دے دی گئی۔ اب نیکسٹ رکو سے خطاب بھی نئی امت سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، ایسے انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا۔ تو الحمدللہ یہاں پر 18 رکو مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔